انما المؤمنون اخوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں سے مناس، اور میرے ساتھ ہیں عبداللہ عالمزیب صاحب. آج ہم بات کریں گے کہ اتحاد امت میں اسلام دشمن قوتیں امت مسلمہ کے اتحاد میں کیا رکاوٹیں پیش کر رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اور آپ ہمارا پروگرام www.visalurdu.tv پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے موبائل فون سے دیکھنا چاہیں تو اپنے سٹور سے جا کے ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وصال اردو کے نام سے ہماری اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں 00441114031011 پہ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہوں گے ایک انتہائی سینئر مفکر، دانشور، اسپیکر آپ کہہ سکتے ہیں، اور نوجوانوں میں خاص کر امید پھیلانے کے نام سے کافی مشہور ہیں، کافی فیمس ہیں. جناب قاسم علی شاہ صاحب بڑی منتوں سے اور بڑی محنت سے ان سے ہم نے ٹائم لیا، ان کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا، اور وہ آج ہمیں بتائیں گے کہ اتحاد امت کے لیے نوجوانوں میں کیسے ایک نیا جذبہ، نئی روح بیدار کی جا سکتی ہے اور نیا شعور کیسے ابھارا جا سکتا ہے. اتحاد امت کو ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں یا اس کے حل کیا ہیں، اس پہ تو آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اس کا اگر سرسری سے جائزہ لیا جائے تو اسے ہمیں اپنے وجود سے شروع کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت بہترین راستہ ہے، جسے اپنا کر جنہیں اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ہم اتحاد امت کی راہ ہموار کر سکتے ہیں. اور آج کے اس پراشوب دور میں جہاں ہر بچہ، ہر بڑا سوشل میڈیا کے حصار میں قید ہو چکا ہے، وہاں ہمیں چاہیے کہ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت نکالیں اور ان کی پرورش، ان کی تربیت پہ کچھ وقت گزاریں، اور انہیں ان فتنوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں. اور اتحاد امت نہ صرف انہیں اتحاد امت سکھائیں، انہیں قرآن و سنت سکھائیں. جب وہ قرآن و سنت سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ اتحاد امت کی رائے نئی نسل میں ہموار ہو جائیں گی. ہمارا موضوع جب ہم کہتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے یا اتحاد امت کے راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ کو دیکھے. تو اس کے لیے ہمیں مغرب کی تہذیب کو، استحصالی نظام کو خیربائت کرنا ہوگا. اپنے اندر سے، اپنے آپ میں، اپنے روح کو، اپنے احساس کو، اپنے جذبات کو اور اپنے ظاہر و باطن کو قرآن و سنت میں ڈھالنا ہوگا. یہی ایک طریقہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کی فلاح و بہبود کا، ہماری اس زندگی کا اور اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہماری فلاح و بہبود کا ایک ہی طریقہ ہے. جب ہم اپنے آپ کو اسلام اور سنت اور قرآن کے مطابق ڈھال لیں گے تو ہماری زندگی امن کا گہوارہ بن جائے گی، ہماری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اتحاد امت کی راہیں ہموار ہو جائیں گی، اور ہم مسلمان بھائی بن جائیں گے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو گلے سے لگا لیں گے. جی عبداللہ، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بڑی نوازش. عبداللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے پروگرام کا جو عنوان تھا، جو ٹاپک ہے وہ تو سن لیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں اور امت مسلمہ کن مسائل کا شکار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جی بہت شکریہ جہانزیب بھائی. گزارش یہ ہے کہ ایک اٹل حقیقت ہے دنیا میں، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. جہاں بادل چھا جاتے ہیں اسی سے پھر بارش بھی نکلتی ہے. اور اگر اسلام کا پودا بھی دیکھا جائے تو یہ بھی اسی نشیب و فراز سے گزر کے ہم تک پہنچا ہے. یعنی اسلام جب سے آیا ہے تو روز اول سے، اگر آج ہم بات کریں کہ اتحادی امت کو کون سے مسائل درپیش ہیں یا کون سے چیلنجز ہیں یا کون سی سازشیں ہیں، تو یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ روز اول سے ہے. لیکن جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اسلام کو دبانے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی ہے روز اول سے کی گئی ہے، وہ بذات خود یعنی ٹھپ ہو کے بیٹھی ہے
کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور بس اوقات یہی جو کوشش ہوتی ہے، یہ جو سازش ہوتی ہے، یہ الٹا اسلام کو ابھارنے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ مثال میرے ذہن میں ایک آتا ہے کہ جب شروع میں آغاز اسلام میں اسلام آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو مکہ میں بڑے سخت حالات تھے، مسلمانوں کو جو مسائل درپیش تھے اس سے ہم سارے واقف ہیں، لیکن جو مشرکین مکہ نے ایک سازش رچائی تھی، جہاں جو بھی مکہ کے جو بارڈر تھے، جو راستے تھے، ان کے اوپر انہوں نے لوگوں کو بٹھا رکھا تھا۔ جو بھی لوگ مکہ کے باہر سے آتے تھے، انہیں ان بارڈروں پہ جو مکہ میں راستے داخل ہوتے تھے، وہاں پہ ایک چیک پوسٹ بنایا تھا، آپ یوں سمجھے، وہاں پہ ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ اندر مکہ میں جا کے آپ نے محمد نامی ایک شخص ہے اس سے نہیں ملنا، نہ اس سے بات کرنی ہے، نہ اس کی بات سننی ہے، نہ اس کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی جو اس کے ساتھی ہیں ان سے دور دور بھاگنا ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، یہ تو ایک انسان کی فطرت ہوگی، جس بات سے اسے منع کیا جائے وہ ایک دفعہ کوشش کرتا ہے، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے ایک دفعہ دیکھا جائے، اس سے پرکھا جائے وہ چیز کیا ہے جس سے مجھے منع کیا جا رہا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو مسلمانوں یا پوری انسانیت کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کی اگر بات کریں ہم، تو انہیں منع کیا گیا کہ آپ نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، یہ انسان کی فطرت میں چیز شامل ہے۔ میرا سوال ہے کہ آج کے دور میں جو رکاوٹیں ہیں، جو اسلام کے خلاف کھڑی کی گئی رکاوٹیں ہیں، ان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ آج کا مسلمان ان کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے عبداللہ، اب ہمیں حقیقت کو دیکھنا ہوگا۔ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور امید کی بات کر رہے ہیں، میں انفارچونیٹلی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن نا امیدی کی اگر ہم بات نہیں کرنی چاہیے آج کے دور میں، ایک امید پھیلانی چاہیے، امید ہی کا دامن کبھی سے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جب ہم بات کریں، ایک دور تھا سیدنا عمر فاروق کا، 22 لاکھ مربع میل میں مسلمانوں کی حکومت، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ چلتی کہاں تک پہنچی، پھر آپ نے دیکھا کہ امت مسلمہ کے جو ہیں وہ اس سے بکھرے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑے بنتے ہیں، پھر مسئلہ فلسطین کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر مسلمان ممالک اپنی اپنی سرحدوں میں بٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک بیلٹ ہے، ہمارا ایک اتحاد ہے، نیچرل الائنس ہے۔ وہ نیچرل الائنس ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ جب اگر کسی اب یورپی ممالک کے اٹیک کی بات کریں تو پوری ایک یورپی یونین موجود ہے، نیٹو موجود ہے، اگر آپ وہاں پہ ایسی کسی بھی ملک میں تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ فرانس میں ایک حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، یا کسی بندے نے فائرنگ کی تو 12 لاکھ بندے اکٹھے ہوئے اس سے یکجہتی کے لیے، اور تمام ممالک کے سربراہان وہاں پہ گئے، انہوں نے اتحاد کی، وہاں پہ ایک فضائے قائم کی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں، ہم کسی پہ بھی حملہ ہوا تو ہم سمجھیں گے ہم سب پہ حملہ ہے۔ ایسی کوئی مثال مسلمانوں میں اس صدی میں تو دیکھنے کو نہیں ملی، تو آپ لوگوں کو کیسے یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ نا امیدی کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نا امیدی کا نہیں، امید کا دامن نہیں چھوڑا، سوری، اچھا ٹھیک ہے، امید کا، سوری، نا امیدی کا تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے جی، امید کا، کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بھی قوم ہے اس کا عروج و زوال یہ ایک فطرتی امر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس صورتحال میں ہم یہ نہیں کہہ حال کو دیکھ کے یہ نہیں لگ رہا کہ ہم اپنی نسل کو بتائیں کہ آج ہم اس دور سے گزر ہیں جو ہمارے زوال کا وقت بتایا گیا تھا؟ نہیں، زوال کا بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں اس دور سے زیادہ سخت دور دیکھنے کو ملتے ہیں تاریخ میں۔ ٹھیک ہے، ابھی پاکستان کو ہم مثال لے لیتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ یار مسلمانوں کا زوال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی آزادی اسلام کی ہمیں ہے، ہمیں جتنی آزادی ہے وہ شاید، لیکن ہم نے اسلام کے نام پہ، ہم نے ایک تو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، ہمارے ساتھ انڈیا کا، ہم 2 قومی نظریے پہ تقسیم ہوئے تھے۔ یہاں پہ میں آپ کو اس سوال پہ روک لیتا ہوں، ہم 2 قومی نظریے پہ تقسیم ہوئے، ہمارے آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہمارے انڈیا ہے، وہاں آج بھی گائے کو آپ ذبح نہیں کر سکتے، جبکہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے توہین رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شان پہ کے پیجز چلا لیں تو آپ کو چپ کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ، نہیں امیدی نہیں، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینڈ یہ ہے کہ میں یہی شروع میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی یہ مسائل اٹھتے ہیں تو یہ الٹا ان کے برعکس اس کا نتیجہ اس کا الٹا نظر آتا ہے۔ دیکھیں یہ پیجز چلے ہیں، ٹھیک ہے، گستاخی کے، یہ ہمارے لیے اچھے ہو گئے، میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن مجموعی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے اچھے ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، پہلے تھے دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، سلفی، حنفی، الگ الگ تھے، لیکن جب یہ مسئلہ آ گیا تو سارے متحد ہو گئے، ٹھیک ہے، اور امت کے اندر ایک شعور بیدار ہوا ہے۔
اچھا ایک آپ کیا تڑپ سمجھتے بیدار ہیں، ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں جو مسلم امت پہ بڑی جو آپ کو بظاہر رکاوٹیں نظر آتی ہیں اتحاد امت میں، ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں ہم، کہ اتحاد امت کی میں حائل رکاوٹیں جو ہیں یا سازشیں جو ہیں دشمن عناصر کی، وہ کون کون سی ہیں؟ رکاوٹ تو سب سے پہلی رکاوٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہالت اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جہالت یہ ہے کہ جو امت مسلمہ کا تصور ہے اور جو اتحادی امت کا ایک مفہوم ہے، ہمیں لوگوں کو وہ بتانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم امت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ایک امت ہیں، افغانی الگ امت ہیں، یہ نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ وطنیت، اتحادی امت کے جو میں حائل چیز ہے وہ وطنیت ہے۔ وطنیت کا یہ مفہوم کہ ان کے شعر میں یہ بالکل عیاں ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور جب انسان کے اندر وطنیت آ جائے تو پھر وہ اس کے مذہب کے اوپر، جیسے کہ مذہب کے اوپر اس نے کفن ڈال دیا، اور جب مذہب کے اوپر کفن ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو واحد اسلام ہی ہے جو ہمیں اتحاد اور یکسانگی کا جو ہے نا یہ یکسانیت کا درس دیتا ہے۔ نہیں تو یہ جو سب سے بڑی دیکھیں رکاوٹ وطن کی جو آپ بات کریں، وطن سے محبت جو پیٹریاٹزم ہے اس سے ہم نہیں نکل سکتے۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ جب چھوڑا، اللہ کے نبی نے جب مکہ چھوڑا، مکہ سے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم جو ہے نا اپنے ملک کو چھوڑیں، اس کی محبت کو ختم کریں اور جا کے کسی اور کی نہیں، بلکہ ہم یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے، اور یہ ایک سب سے بڑی جو میں ذکر کر رہا تھا، آپ نے کہا کہ دشمنوں کی بڑی سازش، سب سے بڑی سازش تو یہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد المیہ ستم والا ستم یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کو 56-57 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اب بھی ان کو چین سے جینا نہیں دیا جا رہا، بلکہ آپس میں ان کو لڑایا جا رہا ہے۔ اور دشمن ہمیشہ سے یہی کوشش کر رہا ہے۔ مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے پاکستان کی اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھیں، کبھی کس طرح سے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ہم اس میں دیکھیں تو اس میں ہمارے جو دشمن ہیں، کھلے دشمن، ظاہر دشمن، وہی جو ہے نا ہمیں آ کے آپس میں دور کرتے رہے۔ لیکن عبداللہ ہم ہر کام ہم خود کرتے ہیں اور اس کے ہم جو کہہ دیتے ہیں آخر میں کہ ہمیں شیطان نے ورگلا دیا تھا، ایسے ہی ہم کر رہے ہیں اپنی موجودہ صورتحال میں بھی۔ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے دشمن جو بیرونی دشمن ان میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کے حالات دیکھیں، پچھلے 4 سال سے پاکستان کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی اتنا لائق آدمی نہیں ہے؟ یہ تو ہماری اپنی ناکامی ہے نا۔ ہم اپنی ناکامیوں کو ڈیفینڈ کرنا جب شروع کر دیں تو تب تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی تو میں نے عرض کیا منہاج صاحب کہ سب سے پہلے شعور دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وزیر خارجہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب قوم کے اندر شعور آ جائے، قوم کے اندر بیداری آ جائے، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی لیکن سفیر کی وہ ایک 2 کروڑ 20 کروڑ کا وہ نمائندہ ہے نا سر، وہ دنیا میں جاتا ہے، آپ کے لیے ماحول سازگار کرتا ہے، اب وہ وہاں پر جا کے بات کرتا ہے۔ 20 کروڑ تو اب نہیں جا سکتے، ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے منہاج صاحب کہ جو ہمارے نمائندہ ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ کس قسم کے نہیں لیڈر سر، ہم چنتے ہیں۔ جیسے عوام ویسے ہی نمائندہ ہوں گے۔ آپ کل کی مثال دیکھ لیں، 5 ارب کی کرپشن کرنے والے شرجیل میمن صاحب جب اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں تو انہیں سونے کا تاج بنایا جاتا ہے۔ آج تو وہ کہتے ہیں کسی نشان حیدر، میں نے پوچھا نا ایک فوجی سے کہ آپ نشان حیدر کیوں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں نشان حیدر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ مزید فوجیوں میں یہ ان کے جو پاکستانی عوام ہے ان میں یہ جوش یا جذبہ پیدا ہو کہ ہم شہادت حاصل کریں۔ تو مجھے بھی کل سے شوق پیدا ہو رہا ہے ہلکی ہلکی کرپشن کرنے کا، کہ شاید مجھے بھی سونے کو تاج۔ سیاست میں جائیں کرپشن خود بخود ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسی عوام ویسے ہی لیڈر ہیں، آپ اس میں تو بات وہی پہ آ جاتی ہے۔ میرا جواب وہی ہوگا کہ جب ہم قوم کے اندر شعور بیدار کریں گے۔ شعور کیسے بیدار کریں گے؟ شعور یہ ہوگا کہ ہم قوم کو بتائیں، ان کو لیڈر کی صفات بتائیں۔ دیکھیں ہمارے پارلیمنٹ میں اس دن کیا ہوا ہے، بندے کو دیکھ کے شرم آتی ہے کہ دنیا کے سامنے ہمارا جو ایک تصویر جو ہماری جاتی ہے، جو امیج لوگوں کے سامنے جلا جاتا ہے، تو وہ عجیب و غریب ہے۔ ہماری بڑی پارٹیوں کے 2 بڑے سرکردہ لیڈر جا کے پارلیمنٹ میں لڑتے ہیں، اور اس پارلیمنٹ میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، اور ان کی جو زبان ہے وہ کیسے استعمال ہو رہی ہے، یہ عجیب ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ دشمن سازشیں جو ہے، قوتیں جو ہے وہ مسلمانوں کو متحد ہونے نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب بات کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا۔
اب ہم اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ کسی دشمن کی چال ہے، یہ تو ہمارے ان نمائندوں نے باتیں کی ہیں، ہمارے ان ارکان اسمبلی کی گفتگو تھی جنہیں ہم نے اپنے ووٹ سے بھیجا ہے۔ اب اس میں دشمن کہاں آ گیا؟ اگر ہم اسے کہیں کہ یہ کوئی چال تھی، سازش تھی، تو اس میں دشمن کا عنصر کہاں پہ ہے؟ یہی ہر لوگ جگہ پہ آپ دشمن کو نہ گھسیڑیں۔ دشمن دیکھیں، میں نے آپ کو مجموعی لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے کہا سازشیں کون کون سی ہو رہی ہیں، سب سے بڑی سازش تو یہ ہو رہی ہے۔ یہ تو بات آ گئی ضمناً کہ قوم کو کس طرح کے لیڈر منتخب کرنا چاہیے۔ وہی لیڈر آپ نے کہا کہ وزیر خارجہ نہیں ہے، جب ہمارے ایم پی اے ایم این اے اس صورتحال کے ہوں گے تو وزیر خارجہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ بعد میں نے اتفاق نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مملکت کا ہر ایک فرد دوسرے کے لیے وزیر خارجہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے 20 لاکھ ایک مردم شماری کے مطابق 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں، ٹھیک ہے، اتنے برطانیہ میں ہوں گے، اتنے افغانستان میں ہوں گے، اتنے ہی کسی اور ملک میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ہر ایک پاکستان کا وزیر خارجہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں وہ پڑھنے جاتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ سارے پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں۔ میں بھی وزیر خارجہ ہوں، آپ بھی ہیں، دوسرے تیسرے سارے ہیں۔ اسی طرح ہم تو ہو گئے پاکستان کے سفیر، ہم وزیر خارجہ نہیں پاکستان کے کہلائیں گے، ہم پاکستان کے امبیسیڈر ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہے کیونکہ ہمارے پاس گرین پاسپورٹ ہم ہولڈ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہوتا ہے، اور ہماری شناخت یہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا ایک گڈ امیج جو دنیا کو دکھانا ہے، ایک اچھا امیج دکھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، محب الوطنی ہے، پیٹریٹزم ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے وزیر خارجہ کا کام ہے وہ ایک عام پاکستانی نہیں کر سکتا۔ وزیر خارجہ نے اگر سعودی عربیہ جانا ہے تو وہاں سے جا کے سعودی بادشاہ کے ساتھ، سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ ملنا ہے، وہ عام پاکستانی نہیں کر سکتا۔ عام پاکستانی عام سعودی تو سعودی بات کرے گا، اگر کوئی برٹش میں ہے تو عام برٹش سے بات کرے گا، لیکن جو حکومتی لیول پہ بات ہوتی ہے، جو حکومتی، اب دیکھ لیں ایک چھوٹی سی مثال افغانستان کے، ہمارے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ممالک تھا، ہمارا برادر ممالک تھا، ہم نے ان کی 35-36 سال ان کی میزبانی کی۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارا وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو افغان عوام ہے ان کے دلوں میں تو نفرت اب آئی ہے نا، جب ہم نے انہیں پاکستان سے دھتکار کے نکالا ہے تو وہ انڈیا چلے گئے، وہ ہمارے مخالف بن گئے، ہم انہیں اپنا سفیر نہیں بنا سکے۔ جو ان میں جو گورنمنٹ لیول پہ، جو حکومتی سطح پہ جو مخالفت آئی ہے، اس کا عنصر زیادہ شامل ہے۔ وہ ہم نے جو پاکستان نے 35 سال محنت کی اور حکومت نے جو 4 سال محنت کی، وہ اس 35 سالہ محنت پر اس نے پانی پھیر دیا۔ یہ ہوتا ہے حکومتی نظام کا کسی بھی جگہ قائم ہونا، اور حکومتی نظام ایسے کام کرتا ہے۔ ہم پھر جو اتحاد امت کی جو راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں، ہم ان میں اگر بات کریں تو اب ان میں سب سے بڑا جو اس وقت گرینڈ سینیریو چل رہا ہے، اس میں سعودی حکومت کی طرف سے جو ایک الائنس کی بات کی جا رہی ہے 39 کنٹریز کی، یا 42 ہو گئے ہیں اس میں، تو اس الائنس میں اب پاکستان کی طرف سے نمائندگی، پاکستان کو یہ اعزاز دیا جا رہا تھا کہ جناب رحیل شریف صاحب اس کی نمائندگی کریں، اور انہوں نے بڑا اچھا ایک پاکستان میں ٹینیور گزارا، انہوں نے بڑی اچھی اپنی سروس کی، اور اپنے سروس کے اس دور میں انہوں نے بڑے کامیابیاں سمیٹی۔ تو اب جب رحیل شریف صاحب کے بات کی جا رہی تھی تو سعودی گورنمنٹ بھی اس پہ وہاں پہ پاکستان میں آتی ہے، ہمارے پاس آئے، ہم نے دیکھا، اور ان کے وزیر دفاع بھی آئے، ان کے جو نائب ولی عہد ہیں وہ بھی آئے۔ تو اب پاکستانی حکومت اس پہ اتنی اس نے لیل و لحد سے کام لیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو بند کر دیا جائے کام کو، لیکن وہ نہ کر سکے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ کاوش تھی، اس میں اب پاکستانی حکومت، اب دیکھیں اب گورنمنٹ پاکستان نے انہیں این او سی جاری کر دی ہے۔ این او سی جاری کرنے کے بعد وہاں پہ ایک پارٹی کھڑی ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اسے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ اب یہ اتحاد کی ایک کاوش ہے نا، اب اس میں دشمن، ہم عمران خان صاحب کی نیشنلزم پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے، وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کے محب وطن ہونے کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، خاص کر اپنے پاکستانی سیاستدانوں کا، کیونکہ پاکستانی سیاستدان وہ صرف سیاست پاکستان میں کرتے ہیں، مجھ پہ، آپ پہ اور عوام پہ، باقی ان کا سب کچھ کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات رحیل شریف صاحب کی، تو رحیل شریف صاحب کا یہ فیصلہ اور حکومت کا یہ فیصلہ بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے۔ اس پہ میں یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے پورا پاکستان، پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت، اور خاص کر رحیل شریف صاحب، کیونکہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا، ایک بنیاد ثابت ہوگی اتحاد امت کی۔ اور خاص کر ابھی دیکھیں یہ ایک جھلک ہے، آج اگر سعودی حکومت کو یہ سوچ آئی ہے کہ انہوں نے ایک فوجی اتحاد بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی کو دیکھ کے کل پاکستان کو ایک اور سوچ آ جائے، وہ ایک اقتصادی اتحاد بنائے، اس کے بعد ترکی کو ایک سوچ آ جائے،
تو یہ ایک بنیاد ہے، یہ ایک پہلی سیڑھی ہے، اس کو طے کرتے کرتے آگے ہم بہت سارے مراحل کو جو ہے نا اس کو پہنچیں گے، ان کو سر کریں گے. لیکن بات رہی بات ان لوگوں کی جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں؟ میرا سوال ہے کہ جو آدمی، جس آدمی کو پاکستانی عزت منظور نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان دنیا کا لیڈر بنے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستانی قوم کا سر دنیا عالمی اسلام میں فخر سے بلند ہو، جو نہیں چاہتا کہ پاکستان کا نام روشن ہو، آپ اسے محب وطن کہتے ہیں؟ آج جب ہم نے اس ایشو کو، اس ٹاپک کو جب ہم نے ڈسکس کیا سوشل میڈیا پہ، میں نے ڈالا اس کو، تو اس پہ وہاں پہ جب این او سی کی بات چل رہی تھی، کیونکہ کل ہمارے وزیر دفاع نے ایک بیان دیا، انہوں نے ایک پروگرام میں، ایک ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہم نے این او سی جاری کر دی ہے. تو وہاں سے بات ہو رہی تھی، اب سوشل میڈیا پہ آج بڑی بحث اس بات پہ ہو رہی تھی کہ رحیل شریف صاحب کو ہمیں چاہیے کہ ہم ایران کی مرضی سے انہیں بھیجیں، یا ہمارا اسلامی الائنس ہے، ہمارا برادر ملک ہے، اور ایران وہ پہلا ملک ہے، ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو میں نے اس پہ نیچے لکھا کہ ایران ہی وہ پہلا ملک ہے جس نے کلبھوشن جادیو ہمیں دیا، اور ایران ہی وہ پہلا ملک ہے جس نے پراکسی وار پاکستان کے لیے شروع کی. تو یہ جو الائنس ہے، یہ ایک سب سے بڑا جو پاکستان، ان کو اعتراض کیا ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیوں وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے یا پارلیمنٹ. پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی بات مجھے نظر آتی ہے، اس میں تو محترمہ شیریں مزاری اور عارف علوی صاحب ایک فیکٹر ہیں. کیونکہ اگر آپ بات کریں، اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تجزیہ پیش کریں، تو میں ایک غیر جرمدانہ یہ بات کہوں گا کہ ان کا جو فیکٹر، آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، کسی بھی زندگی کے کسی سٹیج پہ پہنچ جائیں، آپ کی جو مذہب سے ایفیلیشن ہوتی ہے، جو آپ نے اپنے مسلک سے آپ کی جو محبت ہوتی ہے، آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، وہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں ایک کافی عرصے سے ایک بحث چل رہی ہے پاکستان میں کہ وہ پاکستان میں ایران کی لابنگ کرتی ہیں اور اس کے لیے وہ کام کرتی ہیں. تو اگر ایک شخص کے بارے میں ایک آلریڈی رپورٹ ہے، اب میرا سوال ہے پاکستان تحریک انصاف سے، آپ سے اور پاکستانی قوم سے. ایک شیریں مزاری ہے، ایک عارف علوی ہے. انہوں نے پوری پارٹی کو یرغمال بنایا، پوری پارٹی کو مجبور کیا کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں. ٹھیک ہے، دو بندوں نے. تو یہ باقی پارٹی میں جو باقی لیڈر ہیں، جو باقی قوم ہیں، جو اس کے ورکر ہیں، جو اس کے کارکن ہیں، کیا حیثیت رہے؟ ہمیں نہیں پتہ نا، یہ تو انہوں نے فیصلہ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھ کے کیا ہے. کیوں یہ دو لوگ پوری پارٹی کے اوپر باری پڑ گئے؟ اصل میں دیکھیں، کسی بھی جو کام ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں جو کام ہوتا ہے، بیسیکلی آپ ان میں دیکھیں جو یہی بات ہوتی ہے، اسی کو وزارت خارجہ کے یہی کارندے کام کرتے ہیں. یہ وزارت خارجہ کے جو بابو ہوتے ہیں نا دوسرے ممالک میں، وہ یہ کام کرتے ہیں. جو سیکرٹریز ہوتے ہیں، فارن سیکرٹریز ہوتے ہیں، ان کی انڈر ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، وہ یہ کام کرتی ہیں. اب دیکھیں، پاکستان میں ایران کے کافی سارے مفادات ہیں. ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ الائنس بنے اور آپس میں دونوں کا اتحاد ہو اور یہ آپس میں محبت کی فضا کی قائم ہو. کیونکہ 20 لاکھ پاکستانی جب یہاں سے ہمیشہ اپنا پاکستان میں سرمایہ بھیجتا ہے، اور اسی سرمایہ سے سی پیک کا منصوبہ لگ رہا ہے، اسی سرمایہ سے وہ سی پیک بن رہی ہے، جس سی پیک سے 60 ممالک کے ساتھ چائنا نے اپنی اقتصادی راداری بنانی اور اپنا کاروبار تشکیل دینا ہے. تو اب یہ اگر وہ 4 بہار منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، 4 بہار پہ جو سی پیک کے جو منصوبے ہیں، جو گوادر پورٹ کے منصوبے ہیں، وہ 4 بہار کو کیا وہ آپ خطے کی جو اکنامک صورتحال ہے اس سے تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ سے جو 20 لاکھ پاکستانی انہیں نکال دیا جاتا ہے خدا نخواستہ، یا کوئی ایسا کلیش پیدا کر دیا جاتا ہے، اب پاکستانی پارلیمان میں جب دوبارہ فیصلہ جائے گا، اور پاکستانی پارلیمان میں ایسے متعدد لوگوں کی، آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا جب پاکستان کالا باغ ڈیم پہ مشرف دور میں بات یہ رہتی ہے، تو جو ہمارے جو سیکٹری واٹر کمیشن بورڈ کے جو سیکٹری تھے، وہ انڈیا سے پیسے لے رہے تھے، آج کل کینیڈا میں محفوظ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاکستانی پارلیمان میں ایسے بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایران سے، انڈیا سے پیسے لیتے ہیں ان باتوں کے لیے کہ ہم آپ کا نقطہ نظر اٹھائیں گے نیشنل. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتحادی امت میں دشمن کی کون سی سازش کار فرما ہے؟ تو سب سے بڑی سازش تو میرے ملک میں، میرے پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے. تو مجھے شکوہ کیا ہے انڈیا سے؟ مجھے یہ بات ہے کہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو بھیجتا کون ہے؟ میں اور آپ بھیجتے ہیں. میں اور آپ بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا، آپ نے اپنے پروگرام جب ہم نے شروع میں بات کی تو آپ نے یہ بات کی کہ عوام کو شعور دینا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا نا آپ تجزیہ دیں، تو میں تو آپ کو اپنا ایک تجزیہ دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں یہ کر رہی ہے. آپ سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم عوام میں آگاہی اور شعور بیدار کریں، تو اس کا کوئی ریزن بھی، اس کی کوئی طریقہ کار بھی تو بتائیں نا. طریقہ کار یہی ہے کہ قوم کو یہ بتایا جائے
کہ دیکھیں جو لیڈر آپ منتخب کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بعد میں ان کو گالیاں دیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے. آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو قوم کو سب سے پہلا شعور دینے والے سر سید احمد خان کی 119ویں برسی ہے. آج انہیں قوم سے بچھڑے ہوئے 119 برس ہو گئے، اور سر سید احمد خان وہ سے پہلے شخص تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تم نے انگریز کی سازش کا مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم حاصل کرو. بس میرا جواب تو سر سید صاحب نے 2 سال پہلے دیے. 119 سال پہلے. تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ناظرین یہی ضروری ہے کہ تعلیم سے آگاہی حاصل کی جائے، تعلیم دی جائے اس نوجوان نسل کو، انہیں تعلیم کے زیور سے روشناس کرایا جائے، پاکستان کے آئین کو عام کیا جائے، پاکستان آئین سکھایا جائے، پڑھایا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو اسلام اور دین کا آئین ہے، وہ سنت کا جو آئین ہے، جو قرآن کا آئین ہے، وہ ہماری نوجوان نسل کو بتایا جائے. آپ ہمارے ساتھ رہے. بریک کے بعد ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، اور ہمارے ساتھ سید قاسم علی شاہ صاحب بھی ہوں گے، اور ان کی گفتگو آپ لازمی سنیے گا. آج ہمارے پروگرام میں وہ بات کریں گے، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں، انہوں نے وقت دیا. تو آج آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں اور کون سی سازشیں ہیں، اور دشمن عناصر کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کون سی کارروائیاں کریں کہ اتحاد امت کی فضا قائم نہ ہو سکے. آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں www.visalurdu.tv پر، اور ہمارا لائیو نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. انما المؤمنون اخوة. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین اب آپ میں لائیو دیکھ رہے ہیں www.visalurdu پر، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. اور اب ہم اپنے پروگرام کے حصے میں اپنی لائیو کالز بھی لیں گے، اور ہمارے ساتھ لائیو کال پہ جناب قاسم علی شاہ صاحب بھی ہوں گے، ان کی باتیں سنیں گے ہم. عبداللہ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کوئی تعلیم کے موضوع پہ کہہ رہے تھے کہ امت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک یکدم اسلامی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی نوجوان نسل کو کیسے ایک ایسی تعلیم سسٹم سے روشناس کرایا جائے جس میں اطاعت کی راہیں ہموار ہو جائیں؟ اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہر انسان اپنی اصلیت کو پہچان لے. ٹھیک ہے. نوجوان ہے وہ اپنی اصلیت کو پہچان لے کہ میں اصل میں کیا ہوں. ٹھیک ہے. میری تاریخ کیا ہے، میرا مستقبل کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کا بھرپور احساس کرے. ٹھیک ہے. خودی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی اصلیت پہچاننے پہ مجبور کرتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ خودی کو تو آپ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک جو سوچ ہے اگر ہم اس کو نوجوانوں کے اندر قوم کے اندر بیدار کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کو یہ سوچ دیں کہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے یا ہر ملک اپنے وسائل پہ قناعت اختیار کرے، اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں، وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور اسی چیز نے ہمیں جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دیکھیں ہم نے 2004 میں امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اس کو اپنا ایک آقا سمجھ کے ہم نے اس کو اڈے دے دی اپنے برادر اسلامی ملک کے خلاف، افغانستان کے خلاف. ہم نے اپنی خودی بیچ ڈالی تو ہم نے اپنا ایک پڑوسی بھی ہم سے دور، اپنے سے دور کر دیا. ٹھیک ہے. ہر ایک جو مفاد ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. سر بہت مہربانی، آپ نے اتنے مصروفیت میں سے وقت نکالا. سر آپ کے لیے ہمارا سوال ہے کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک امید پھیلاتے ہیں لوگوں میں، تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، یہی آپ نوجوان نسل کو بتاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر شعب دور میں اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ سر آواز نہیں صحیح آ رہی سر، کیا کہہ رہے ہیں سر؟ سر اتحاد امت کیسے ممکن ہے سر؟
سر میں سر سمجھ نہیں پا رہا سر اتحاد کیا ہے سر؟ اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں جناب قاسم علی شاہ صاحب. سوال یہ ہے کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ سر میرے شاید تو کنیکٹ نہیں کر پا رہا آپ کی آواز کو سر. جی دوبارہ کال کرتے ہیں جی، آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. پروڈیوسر صاحب دوبارہ کال کیجئے گا، قاسم شاہ صاحب دوبارہ کال ملائیے. جی عبداللہ آپ اپنی بات کو کریے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب خود سے پہلے خود ہی ہر بندہ آپ. جی جی ٹھیک ہے، اپنی اصلیت کو پہچان لی جائے. ٹھیک ہے، ایک اس کی ایک کہانی بہت مشہور ہے کہ چلیں وہ کہانی کو رہنے دیتے ہیں، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر. ہم اصل میں اپنی اصلیت کو بول گئے ہیں اور اپنی جو خودی تھی ہم نے اس کو بیچ ڈالی. جب ہم نے بیچ ڈالی تو ہم سے اپنے بھی دور ہو گئے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو آقا سمجھتے ہوئے ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو الگ کیا. آج ہم دوسروں کے اشارے پہ 42 ممالک سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اتنے بڑے اعزاز کے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. یہ تو بات جو ہے یہ ایک خودی نہیں ہے نا ہمارے اندر. میرے اندر اگر خودی ہوتی، میں پاکستانی ہوتا تو میں انڈیا کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتا، ایران کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا؟ مجھے پھر امت کا مفاد مقدم رکھنا چاہیے، قوم کا مفاد مقدم رکھنا چاہیے، مملکت کا مفاد مقدم رکھنا چاہیے. لیکن میرے اندر جب خودی نہیں ہے تو 2 ٹکوں کے بدلے، 2-4 پیسوں کے بدلے، یا کچھ مراعات کے بدلے، یا کچھ تحائف کے بدلے میں پوری امتی مسلمہ کے ساتھ جو ہے نا غداری کر رہا ہوں. تو یہ ایک خودی جو ہے نا بہترین اس کا حل یہی ہے. ٹھیک ہے، جب خودی اندر آئے گی تو ہر انسان اپنی ذمہ داری پہچانے گا، اپنی اصلیت پہچان لے گا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ امید کا دامن، جس طرح میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں اب امت بہت بگڑی ہوئی صورتحال ہے، امت ہر جگہ مظلوم ہے، اب کیا ہو سکتا ہے جب کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، جب کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. یہ میرے خیال میں یہ فضول کی باتیں ہیں. ہمیں اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت پہ اس سے بڑے سنگین، اس سے بھی سخت حالات گزرے ہیں، لیکن امت نے پھر سے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے لوہے کو منوایا ہے. تو آج بھی میرے خیال میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ جو مغرب نے جو ترقی کی ہے ہم سے مستعار لی ہے. یہ ہماری لی ہوئی چیزیں ہیں، انہوں نے اپنا لی ہے. بس گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین تو پر. بس مین بات وہی ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے ہم وہ تاریخ دہرائیں اور جو انہوں نے ہمیں دیا تھا اس کو ہم لیں. تو المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے نہیں لیا، غیروں نے لے لیا، وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو اب ہمیں صرف یہی بات سوچنے کی ہے کہ اگر وہی چیز ہم لیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور یہ نا امیدی کی باتیں چھوڑ دیں کہ امت جغرافیائی لحاظ سے دور ہیں. کیسے ممکن ہے کہ پاکستان اور ترکی متحد ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب متحد ہو؟ نہیں، یہ نا امیدی ہے. ہو سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کے یہ بارڈر ختم کر دیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اس کو ختم کر دیں اور ایک مملکت. نہیں، آپ پاکستان کو آگے لے جائیں. پاکستان جب ترقی یافتہ ہوگا تو دوسرے کا احساس آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. اقبال نے کہا تھا کہ اخوت کا یہ مطلب ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. احساس ہمارے اندر اقبال پیدا. شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو بظاہر تو وہ اسلام، دین اسلام کا جو ہے وہ ایک خلاصہ نظر آتی ہے بالکل ہمیں. ایسی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب، آپ کا آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا قاسم شاہ صاحب، آپ نوجوانوں میں ایک امید پھیلاتے ہیں آج کے اس پرشوب دور میں جب امت مسلمہ کا نوجوان جو ہے وہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے، ناکامی کی طرف جا رہا ہے، ناامید ہو رہا ہے، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ اچھا سر دیکھیں، آج کا نوجوان سر میری آواز واپس آنا شروع ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمیں آ رہی ہے سر آپ کی آواز. ہیلو جی 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 میری آواز آ رہی ہے سر، مجھے آواز نہیں آ رہی. سر آپ بات کریں، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، بڑی آواز کلیئر آ رہی ہے سر. اچھا جی اچھا سر دیکھیں، جو آج کا نوجوان ہے نا سر، اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جو تعلیم لے رہا ہے اس کے مطابق اس کو جاب نہیں مل رہی. جو اس کا پیشن ہے وہ کچھ ہے، اس کا پروفیشن کچھ ہے.
اس کی خود شناسی جو سی ہے وہ تعلیم اس کو خود شناس نہیں کر رہی. اس کا سب سے بڑا آج کا ایشو ہمارے پاکستانی نوجوان کا یہ ہے کہ اس کا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اس کو وہ مشکوک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے, میں اس پاکستان میں جو سینکڑوں چیلنج پاکستانی فیس کر رہے ہیں میں بھی وہ فیس کروں گا. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ان سے ایک نا امیدی پیدا کرتی ہیں, لیکن اس کا ایک بڑا پازیٹیو پہلو بھی ہے. پازیٹیو پہلو یہ ہے سر کہ جو آج تمام سوال آج ہم اٹھا رہے ہیں, آپ اٹھا رہے ہیں, میں اٹھا رہا ہوں, میڈیا اٹھا رہا ہے, لکھنے والے رائٹنگ والے اٹھا رہے ہیں, وہ تمام کے تمام سوال تمام کے تمام طرح کی اویئرنیس اس سے پہلے نہیں تھی سر. یہ بذات خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم بہت سی چیزوں کو بدل سکیں گے سر, اور بہت سی چیزوں کو بہتری کی طرف بھی لے کے جا سکیں گے سر. دوسرا سر یہ کہ پاکستان بذات خود, کیونکہ پاکستان کو شامل میں نے کیا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے کئی طرح کے مسائل جو ان سے ہیں وہ بچے دیکھتے ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ انہیں میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کا آنے والا وقت جو سا وہ بڑا بہتر وقت ہے, اور بہت سی چیزیں جو سی ہماری وہ آنے والے وقت میں بہتر ہونے جا رہی ہیں. خاص کر اکانومی جو سی پاکستان کی ہے وہ 8 سے 10 سال میں اپنی بہتری کی طرف چلی جائے گی سر. تو اس پہ سر ایک سب کا یقین ہونا چاہیے, بالخصوص یوتھ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم آنے والے وقت میں ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کریں گے اور ایک چیزوں کو پازیٹیو کریں گے. ہم سب مل کے یہ کام انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, جب ایک دور میں اب جو پاکستانی عوام کی جو خواہش ہے وہ ہمارا میڈیا نہیں دکھا رہا, تو آپ جو نوجوان ہیں اسے کیا میسج دیتے ہیں؟ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا یہ دکھائے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے, جو توہین رسالت کے کیس ہیں انہیں ایک مکمل سزا ملنی چاہیے, لیکن میڈیا ہماری امیدوں کے برعکس جا رہا ہوتا ہے. تو آپ نوجوان کو کیا درس دیں گے کہ نوجوان وہ چیز حاصل کر لے, وہ گول حاصل کر لے جو اس کی مرضی ہے؟ سر دیکھیں, ایک طالب علم جو سا یا نوجوان جو سا اس کو اپنے خود گول سیٹ کرنے چاہیے. پاکستان کو سر پڑھے لکھے لوگوں کی کم قابل لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے. ہم پڑھے لکھے جاہلوں کی فوجیں پیدا کر رہے ہیں, جس دن ہم قابل لوگ پیدا کرنے شروع کر دیں گے اور لوگ اپنی قابلیت پہ کام کرنا شروع کر دیں گے, ملک بدلنا شروع ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ, اس کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے گولز اگر بڑے واضح ہیں تو سب چیزیں بڑی بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سر نوجوان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے ان کو کیسے, ہمارے تعلیمی نظام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا جائے کہ جو ہمارا نوجوان ہمارے تعلیمی نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے گرومنگ سر. ہمارے تعلیمی نظام میں گرومرز نہیں ہے سر. اگر ہم گرومرز ایڈ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, بہت مہربانی سر, آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا, بہت مہربانی. جی عبداللہ, یہ تھے قاسم علی شاہ صاحب, اور میں دیکھ رہا تھا آپ ان کے پوائنٹس بڑے غور سے نوٹ کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا میسیج دیا. مین چیز یہی ہے کہ ہم دو باتیں, مجھے بڑی ساری باتیں اچھی تھی لیکن دو جو پوائنٹ ہیں, ایک یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مشکوک ہے. ٹھیک ہے, بات بڑی گہری ہے ان کی. جی یعنی ایک لڑکا ہے وہ بیچارہ 16-17 سال یونیورسٹی لیول تک پڑھتا ہے, لیکن اس کو اپنے مستقبل کا نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اس 16 سال میں وہ اتنا اس کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں کیا بننے جا رہا ہوں, میں نے مستقبل میں کرنا کیا ہے, میری پلاننگ کیا ہے, میری سوچ کیا ہے. میں نے بی ایس سی انجینئرنگ کر کے رکشہ تو نہیں چلانا. تو یہ ایک بڑی گہری بات ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو پڑھے لکھے لوگوں کی بجائے قابل لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی بجائے قابل لوگوں کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑی گہری بات ہے. پڑھنا لکھنا اتنا اہم نہیں ہوتا, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا وہ بہت زیادہ قابل لوگوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ مشتاق احمد پاکستان میں ایک بڑے ادیب گزرے ہیں, اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑی اچھی تحریریں, اشفاق احمد بڑی اچھی مرحوم, ان کی بڑی اچھی تحریریں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں ایف ایس سی میں تھا اور میں فزکس پڑھ رہا تھا ایف ایس سی میں, تو ہمیں بتایا گیا جو مکھی ہوتی ہے, اب مجھے یاد نہیں رہا, کچھ سائنسدان ہی نہ ٹکر جائے, غلطی کمی بیش ہوئی معاف کیجیے گا حضرات, کہ انہوں نے کہا کہ جو مکھی ہوتی ہے اس کی آنکھ میں 119 یا 117 معدبت سے لگے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے جو محلے کا, جو ہمارے گاؤں کا چودھری تھا, قرآن پڑھا آدمی تھا, بالکل کبھی اسکول مدرسے گیا ہی نہیں وہ بندہ. تو وہ بندہ کہتا ہے, اس نے مجھے کہا کہ میری یہ خواہش ہوتی تھی, اشفاق احمد کہتے ہیں میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اس چاچے کو نا
زیر کر سکوں کسی طریقے سے. کہتے ہیں میں 2 ہفتے بعد گاؤں جاتا تھا تو میں بڑے عرصے اپنے آپ کو روک رکھا 2 ہفتے بعد جب میں گاؤں گیا تو گاؤں کی محفل سجی بورڈ کے نیچے, اور میں نے جا کے چاچا کو کہا, میں نے کہا چاچا آپ بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو مکھی ہوتی ہے اس کی آنکھ پہ 119 یا 117 مدبت سے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اس نے 0 سیکنڈ کے وقفے کے بغیر مجھے کہا بیٹا ان اتنے شیشوں کا فائدہ کیا, بیٹھتی تو پھر بھی وہ گندگی پہ ہے. تو یہ قابل ذہنیت کی آپ بات کر رہے تھے, یہ قابل ذہن کی ہوتی ہے. مثال کہ وہ بندہ قرآن پڑھتا, اشفاق احمد کہتے ہیں 2 ہفتے میں میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی, میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا, یہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی, لیکن اس بندے کی سوچ کا انداز الگ تھا. اشفاق احمد صاحب کی سوچ کا انداز الگ تھا. شاید وہی موڑ تھا جہاں سے اشفاق احمد صاحب کو ایسی سوچ پیدا ہوئی اور پھر وہ زاویہ جیسے پروگرام اور زاویہ جیسے شاہکار ہمیں دے کے گئے. تو یہ قابل ذہنیت کی بات ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسی باتیں اور ہر بات کو ہر مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے اتحاد امت کی, ہم نوجوانوں میں مایوسی کی بات کریں, ناامیدی کی بات کریں, تو انہوں نے بڑی اچھی واضح بات کی. آپ مسلم امہ کے نوجوان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مصر سے لے مصر, تیونس, مراکش, پاکستان, سویڈان, سری لنکا, سعودی عربیہ, افغانستان, ایران, آگے چلے جائیں, پیچھے آ جائیں سارے مسلم ممالک میں, کسی میں بھی تو معاشی استحکام ہی نہیں ہے, کسی میں تو نوجوان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. تعلیم ہم حاصل کرنے جاتے ہیں یورپی یونیورسٹیوں میں, ہم نوکریاں تلاش کرنے جاتے ہیں یورپی منڈیوں میں, ہم اپنا مال بیچنے جاتے ہیں یورپی منڈیوں میں. ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ گرومنگ کی. ہم اپنے نوجوان کو اس کو بتا نہیں رہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے جو لیڈران ہیں امت مسلمہ کے, وہ ہمارے نوجوان کو, ہماری عوام کو نہیں بتا رہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ہم ممالک ہیں دنیا میں. خالی ہم پاکستان کی بات کریں, ہمارے پاکستان کی جو ابھی بجلی کا جو ہمارے پاس ٹوٹل شارٹ فال آ رہا ہے وہ 8000 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ 8000 میگا واٹ جو ہے اس پہ ہم رو رہے ہیں. پاکستان کے اگر گلگت بلتستان کے جو خالی ایئر ونڈ ہے, جو ایئر پریشر ہے, اس سے اگر ہم بجلی پیدا کرنا چاہیں تو ہم 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر گلگت بلتستان کے پانیوں کی بات کی جائے جو وہ چشمے بہہ رہے ہیں, تو ان سارے چشموں سے ہم 2 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں, اور ہم خطے پورے کو بجلی دے سکتے ہیں. اور ہم رو کتنے کے لیے رہے ہیں؟ 8000 میگا واٹ کے لیے. تو یہ ہوتی ہیں وہ باتیں جن کا ہمارے کرتے ہمارے لیڈران نہیں ہیں, خود نہیں کرتے, اور ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دشمن سازش کر رہا ہے. اب 8000 میگا واٹ کے لیے ہم رو رہے ہیں. یہ تو ہم خالی ساحل سمندر پہ, کراچی کے ساحل سمندر پہ کہتے ہیں کہ جو سمندر سے ہوا نکلتی ہے وہ ٹھنڈے علاقے سے ہوتی ہوئی گرم ہوا کے پاس جاتی ہے, اور گرم ہوا کی جگہ فل کرتی ہے, اور گرم ہوا اوپر اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لے لیتی ہے, پھر وہ گرم ہوتی ہے. اب دیکھیں کراچی سے گزر کے جو ساحل سمندر کی ہوا آتی ہے وہ گزر کے آگے صحرا میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو صحرا کی گرم ہوا وہ اوپر جاتی ہے, ٹھنڈی ہوا آ کے اس کی جگہ لیتی ہے. اس علاقے میں خالی ونڈ ٹربائن لگا دی جائیں تو 1.5 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں ہم. وسائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے, وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, کام کرنے والے نہیں ہیں, لیڈران نہیں ہیں, اور قوم میں شعور نہیں ہے. اب قوم جو اگر 5 ارب کی کرپشن کرنے والوں کو سونے کے تاج پہنائے گی تو وہ قوم کے لیے خاک کریں گے. اسی طرح ہوگا دنیا کا سب سے بڑا جو کمرشل ہب ہے, اب دنیا کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا جو ملک ہے وہ کچرے کا ڈھیر ہی بننے رہے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انشاءاللہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم نوجوان, جس طرح سے بیدار ہوئے ہیں, خاص کر سوشل میڈیا سے ایک اندازہ ہوتا ہے کو امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ بہت ہی جلد صرف پاکستان کی نہیں بلکہ عالمی اسلام کے حالات تبدیل ہونے جا رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. لیکن بس سر عالم اسلام کی دیکھیں, جب ہم حالات کی بات کریں تو اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے عالم اسلام پہ. ایک تو سب سے بڑا رب کا احسان اور کرم یہ ہے کہ اگر عالم اسلام کی بات کریں تو ایک لائن لے لیں آپ. ایک لائن سے شروع کریں, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر, سارے مسلم ممالک ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی پٹی میں سارے پروئے ہوئے ہیں, ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں, سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ایک لڑی میں ہیں. ایک بیلٹ ہے پورا مسلم ورلڈ کا, اس میں سوائے ایک جو اگر ہم بات کریں اسرائیل کے نقطہ سیاہ کے علاوہ کوئی اور نقطہ ہمارے پاس ہے نہیں, نان مسلم کنٹری کوئی نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب اسرائیل کی بات کریں تو دنیا کا 80% تیل ہم دنیا کو دے رہے ہیں. دنیا کا ہم 80% تیل کی پیداوار ہم پوری کر رہے ہیں. ہم اپنا اتفاق کریں, ہم کہیں جی ہم نہیں دیتے تیل, ٹھیک ہے نہیں دیتے. ہم اپنی دفاعی صورتحال یہ 39 ممالک جو اکٹھے ہو رہے ہیں, 42 ممالک یہ اکٹھے ہو جائیں ہم, ٹھیک ہے, باقی 26 کی مجبوری بن جائے گی, باقی 26 میں 26 یا 20 ہیں ان کی مجبوری بن جائے گی, وہ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جو بات ہم کرتے ہیں کہ اسلام
امت مسلمہ کی جو اتحاد میں حالی رکاوٹیں ہیں، جو دشمن سازشیں کر رہا ہے، اس میں ایک جنزے بھائی میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ باتیں کچھ لمبی ہو گئی ہے، خاص کر میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ میڈیا کو یا خاص کر اپنے مملکت میں میڈیا کو، تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ہمارا میڈیا کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے، کسی اور کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ یہ بھی اتحاد امت، بلکہ دیکھیں امت جب تب متحد ہوگی جب ہم نچلی سطح سے متحد ہوتے دیکھیں، جائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میں میڈیا کے بارے میں آپ کا بالکل شکوہ بجا ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ میڈیا کی دکان ہے، ایک دکان ہے، دکاندار مال رکھ کے بیچ رہا ہے، آپ کو مال پسند نہیں ہے تو آپ اگلی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو ایک چینل پسند نہیں ہے تو ریموٹ کا بٹن دبائیں، اگلے پہ چلے جائیں، خود بخود وہ دکان بیٹھ جائے گی جو گندا مال رکھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری مارکیٹ ہی گندی ہے تو آپ اگلی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ اس مارکیٹ میں جانا چھوڑ دیں، اپنی پروڈکشن شروع کر دیں، ہم ایسے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ اچھا چلیں، میں ذرا ایک بات پوری کر رہا ہوں نا، اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، مجھے اس سے بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ہمارے کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لاہور میں طلبہ کی تنظیموں کا مابین کچھ وہ لڑائی جھگڑا ہوا، جمعیت کے اور کچھ، ہاں، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا۔ ہمارے میڈیا نے اس کو جو رنگ دیا اس پہ بہت دکھ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو پختون پنجابی کا ایک نعرہ چلا پاکستان میں، خاص کر سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز یا تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملی یا کچھ ایسے پیغامات ملے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہ رد الفساد کے موقع پہ میڈیا نے اس چیز کو بہت اچھالا، ایک کو ظالم دوسرے کو مظلوم بنا کے قوم کو تقسیم کرنے کی ایک بڑی کوشش کی گئی ہے، سازش کی گئی ہے۔ اس سے چند دن پہلے دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، یہ قوم کو اس یعنی مسلکی اعتبار سے، پھر قومیت کے اعتبار سے، لسانیت، صوبائیت کے اعتبار سے، تو میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے اتحاد میں بلکہ عالمی اسلام کے اتحاد میں سب سے جو بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہمارا میڈیا ہے۔ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنے پہ جتنا میڈیا نے زور لگایا شاید کسی نے نہیں لگایا، کیونکہ میڈیا نے بار بار دکھایا کہ افغانیوں نے، فوج نے حملہ کیا، طورخم بارڈر پہ ہمارے ایک میجر شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا نے یہ دکھایا کہ سعودی عرب یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ادھر پیسہ دے رہا ہے، ادھر سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک تو اندرونی طور پہ اس نے قوم کو لڑا کے رکھ دیا، پختون، پنجابی، بلوچی، سندھی میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد عالمی سطح پہ جب دیکھیں راحیل شریف صاحب کو بھیجنے کی بات ہوئی تو سب سے زیادہ جو دشمن ممالک سے، یعنی انڈیا اتنا نہیں چیخا تھا، نہیں چلایا تھا، ایران نہیں چلایا تھا، امریکہ نہیں چلایا تھا، جتنا ہمارے میڈیا کو تکلیف ہوئی تھی۔ دیکھیں ایران اور انڈیا کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کے مقاصد اور یہی میں کہہ رہا ہوں، مقاصد پاکستان سے پورے ہو رہے ہیں تو پھر کیوں؟ اگر ہم پاکستان میں ہمارے پاس جو بڑے میڈیا چینلز ہیں، ہمارے پاس جو بڑے نام ہیں، ہم انہیں دیکھنا چھوڑ دیں بھائی، ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم جب تک مسالے چٹخارے لے کے دیکھ نہ لیں ہمیں بھی تو گزارا نہیں ہوتا، ہم بھی تو نہیں سوتے، ہماری ڈیمانڈ وہ ہے، وہ ہمیں پیش کر رہے ہیں، وہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں، اپنا منجن بیچ رہے ہیں، ہم وہ کھا رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں۔ تو اس کے تو میرے خیال میں دو، یہ دیکھیں حل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا میرے پاس اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان چینلز کا بائیکاٹ کر دیں جو آپ کی مرضی کے پروگرام نہیں دکھا رہا۔ کیوں نہیں ممکن؟ کون سی چیز ہے ناممکن؟ ہم نے ابھی سید قاسم علی شاہ سے ایسی موضوع پہ بات کی ہے کہ کوئی بھی چیز ناممکنات میں تو وہ ان کے فلسفے کے مطابق کوئی بھی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، اس کے متبادل قوم کو کوئی دوسری چیز دی جائے۔ دیکھیں جو لوگ اس پہ مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں، کارٹون ہے نا، کارٹون دکھاتے ہیں، اس میں الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہے، لیکن اگر اسی کارٹون کو میں اور آپ مل کے مثلا ایک پروڈکشن بنائیں، اس میں اسلامی قصے ایڈ کریں، کہانیاں اس کی جو ہے نا وہ ترتیب بنا لیں۔ پاکستانی میڈیا پہ اگر اللہ جنت نصیب کرے ایک ماڈل تھی، اگر وہ اپنی سٹپ سے دکھاتی ہے تو وہ ملینز میں شیئر ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بندہ اپنی تلاوت شو لگاتا ہے تو وہ خود ہی بار بار دیکھ کے ویورشپ بڑھاتا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہی بھائی کچھ اور ہے، ہم اپنے گریبان کو ہم نے جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا کہ پاکستانی میڈیا کو تو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا تھا، ہمارا موضوع تھا کہ عالم اسلام اور اتحاد امت کے راہ میں جو حائل رکاوٹیں انہیں ڈسکس کرنا تھا۔ موضوع مختلف نکل گیا اور آج ہم نے بات کی کہ راحیل شریف صاحب کو کیسے عالمی اسلام
السلام میں سربراہ کا سربراہ بنایا جائے عالم عسکری اتحاد کا. اور ہم نے اس میں سید قاسم علی شاہ سے بات کی. انہوں نے نا امیدی کے بڑے سخت خلاف ہیں اور امید کا وہ دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور نوجوان نسل کو وہ امید پھیلاتے اور دکھاتے اور امید کی راہیں دکھاتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. ہمارے ساتھ تھے عبداللہ عالم زیب صاحب. انہوں نے بڑی اچھی اپنی گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنے ہوسٹ جہاں زیب مناس اور عبداللہ عالم زیب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. انما المؤمنون اخوة. ایک ہو مسلم حرم کی